يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقال الله تعالى في مقام آخر ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بدء وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بے شمار حمد و ثنا، لاتعداد شکر و سپاس اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں اس علاقے میں جمع فرمایا ہے، ایسا علاقہ کہ جہاں میں کبھی نہیں آیا ہوں، یعنی حالانکہ میں یہاں کا ہمسایہ ہوں لیکن مجھے کوئی موقع نہیں ملا یہاں آنے کا۔ حالانکہ آپ کچھ چہرے مجھے جانے پہچانے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی احسانات ہم پر ہیں بے شمار ہیں، اور ان احسانات میں سب سے جو بڑی نعمت ہے، بڑا احسان ہے، وہ ہے اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت۔ اور ایمان ہی کی بدولت، اسلام ہی کی بدولت میں آپ سے یہاں پر ہم کلام ہوا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر ہمارا نہ کوئی رشتہ ہے، ہمارا نہ کوئی تقریباً پڑوسی بھی نہیں ہے زیادہ، اور آنا جانا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کون سا رشتہ ہے؟ ایسا رشتہ جو ہمیں پروتا ہے، جو ہمیں جڑاتا ہے، یہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اور اسی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ مجھے اس وقت عالم دین کا ساتھ ملا ہے۔ یہ ساتھ کیسے ملا ہے؟ چونکہ ہم ایک جگہ پڑھاتے ہیں شیر باغ میں، تو ابھی ہم وہاں پر نماز کے بعد تھوڑا سا گفت و شنید کر رہے تھے، تو جنید صاحب نے کہا مجھے فلانی جگہ پر جانا ہے، تو میں نے تقاضا کیا کہ میں نے کہا کہ چلو میں بھی آؤں، تو یہ ہماری ہی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجے، درود و سلام لاتعداد ہمارے پیارے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا آنا، جن کا تشریف لے آنا، جن کا پیغام ہمارے لیے جو ہے باعث نجات ہے، کیونکہ ہے نہیں کوئی نجات کا راستہ ماں سوائے کتاب اللہ، ماں سوائے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وہاں سے اسکوٹر پر آ رہا تھا، وہاں سے اسلام آباد سے، وہاں پر مجھے ایک شخص نے روکا، وہاں پر مجھے ایک شخص نے روکا، میں نے اس کو لفٹ دیا، تو راستے میں بات کرتے کرتے اس نے یوں کہا کہ مجھے اچبل جانا ہے باغ میں۔ میں نے کہا کیا کرنا ہے وہاں؟ کہا بس بیٹھوں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ میں نے کہا کیا پھر بھی کیا کرنا ہے؟ کہا کہ میں وہاں پر کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، اکیلا ہوں، کبھی کبھی گانا سنتا ہوں، کبھی کبھی میں اپنے من کو تسلی دیتا ہوں کیونکہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اس کو راستے میں تقریباً بیالگام تک میں نے اس کو سمجھایا، میں نے اس کو نصیحت کی کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، میں نے کہا اس کو مطلب کہ آپ گمراہی میں ہو، ناراض نہیں ہونا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اشبل میں جاؤں گا، باغ میں جاؤں گا اور وہاں پر میں اپنا ٹائم، اور آپ یہ ہر روز کرتے ہو ایسا؟ کہاں ہاں ہر روز کرتا ہو۔ بہرحال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی دین کی وساطت سے، دین کے تناظر سے ہمیں یہاں پر جمع کیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولوا آمنا باللہ، آپ لوگ یہ بتاؤ کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا۔ تو یہ آیت جو ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آپ زبان سے اقرار کرو ایمان باللہ کا، کیونکہ یہ ایمان باللہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے
اس میں ہمیں زبان بھی استعمال کرنی ہے اور ہمیں اپنا دل بھی استعمال کرنا ہے اور ہمیں عمل کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ دوسری آیت میں نے یہاں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اصل میں یہ آیت جو ہے سورہ حجرات کی، اس میں چند اعرابیوں کا تذکرہ ہے، اور اعرابی کہتے ہیں ایسے دیہاتیوں کو جو ابھی تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا، انہوں نے کہا ہم نے ایمان لایا۔ قل لم تؤمنوا، قل لم، اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کہیے ابھی تک آپ لوگوں نے ایمان نہیں لایا، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، ہم نے اسلام لایا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کیونکہ ابھی تک آپ کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ میرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ ہم سب یہاں پر مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب یہاں پر مسلمان نام کے ہیں، لیکن مسلمان کب بن جاتا ہے انسان؟ جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جب وہ کلمہ طیبہ کو پڑھتا ہے۔ لیکن کیا کلمہ طیبہ پڑھنا کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کے بعد اس کا معنی، اس کے تقاضے، اس کی مراد یہ پورے کرنے ہیں، اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ ہم تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن اب اس کے بعد ہمیں عمل سے دکھانا ہے، ہمیں دکھانا ہے کہ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں، کیا واقعی ہم کلمہ کے بعد نماز کے پابند ہیں، کیا ہم واقعی توحید کے پابند ہیں، کیا ہم واقعی شرک سے بیزار ہیں، کیا ہم واقعی بدعات سے بیزار ہیں۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہتے ہیں، اور خاص کر جو ہے خصوصاً جو ہے تعزیت کی محافل میں، تعزیت کی مجلسوں میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہاں پر کئی مولوی صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، اور پھر اس کا ثواب آپ اس مردے کو بیچ دیجیے۔ کیا یہی طریقہ ہے لا الہ الا اللہ کا؟ یہ طریقہ؟ بلکہ لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ اہداف ہیں، تو وہ اہداف پورے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو لا الہ الا اللہ کا، اگر ہم اس کے بیچ میں جائیں گے، اس کے اندر گھس جائیں گے، لا الہ الا اللہ، اس میں 2 کلمے ہیں، پہلا ہے لا الہ ہے، دوسرا ہے الا اللہ۔ دوسرا ہے، پہلے ہم کیا کرنا ہے؟ ہم کو پہلے انکار کرنا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، تمام انکار کرنا ہے، تمام معبودانی جو بھی دنیا میں معبود ہیں، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کو لوگ مانتے ہیں، ان سب کا انکار کرنا ہے۔ جب یہ چیز ہو جائے گی، اس کے بعد پڑھنا ہے الا اللہ، یعنی اس کے بعد اس بات کرنا ہے کہ اگر کوئی معبود حقیقی ہے، برحق معبود ہے، وہ ہے اللہ جل شانہ جل ذکرہ، وہ ہے اللہ جل شانہ جل ذکرہ۔ تو جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہم کو سمجھ آ جائے گا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن معبودان باطل کو مانتے بھی ہیں۔ جہاں بھی ہمیں فرصت ملے وہاں ہم اپنے ہاتھ دست بدوا، وہ کیا کہتے ہیں، ہم ان کو اپنے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کوئی بھی جگہ ہو، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوتا ہے اس وقت تک۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جس توحید کے آپ قائل بن چکے ہیں، الحمدللہ اس بستی میں آپ نے یہ مسجد بنائی ہے۔ یہ مسجد آپ نے کیوں بنائی ہے؟ مسجدیں ہم کیوں بناتے ہیں؟ بالعموم آپ دیکھیے کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مسجدیں بناتے ہیں الگ، کس وجہ سے ہم مسجدیں بناتے ہیں الگ؟ کیا ہمیں شوق ہے مسجدیں بنانے کا؟ نہیں، ہم نے ایک بات سمجھی ہے، وہ ہے توحید کی بات۔ ہم نے سمجھا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے سمجھا ہے۔ اور جب ہم کسی مسلمان بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی غیر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے،
اور اس سے امیدیں لگایا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں اس سے نفرت ہوتی ہے، اور نفرت ہونی بھی چاہیے ایسی چیزوں سے۔ کیا مسلمان ہونے کے بعد بھی کوئی شخص کفر والا کام کرنا پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق کا کوئی کام کرنا یہ تو مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد کوئی فسق کا کام، فسقیہ کام، کفریہ کام، شرکیہ کام یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں آپ ہمارے جو مولانا صاحب ہیں ان کا پروگرام ہے، لیکن اب مجھے بھی یہاں پر دعوت دی گئی ہے تو یہ بغیر پروگرام کے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر یہ جو مسجد بنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ اس مقصد کو جانتے ہیں؟ کیا اس مقصد سے باخبر ہیں آپ؟ ہم نے بہت جگہوں پر دیکھا ہے کہ مسجد تو بنائی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ جب مسجد بنائی جاتی ہے ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں توحید کے نام پر، اور اس وقت جوش خروش ہوتا ہے ہمارے دلوں میں، اس وقت ہمارے اوپر جو ہے نا مطلب بہت شوق ہوتا ہے کہ یہ مسجد پائی تکمیل کو پہنچ جائے۔ لیکن جب مسجد پائی تکمیل کو پہنچ جاتی ہے اس کے بعد نمازی غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس مسجد کا جو مقصد تھا بنانے کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ مسجد کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں پر درس و تدریس کا یہ نظام قائم کریں، آپ یہاں مطلب یہ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اسلام کی تعلیم عام کرنا شروع کریں۔ آپ اس مسجد کو نمازوں کے لیے مخصوص نہ کریں۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اہل الحدیث وہ ہے جو رفع الیدین کرے گا، اور اہل الحدیث وہ ہے جو داڑھی چھوڑے گا اور گھٹنوں کے اوپر سے پاجامہ رکھے گا۔ اس بات کو ہم نے اہل الحدیث سمجھا ہے، اس بات کو ہم نے منہج سلف سمجھا ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اتنا ہی نہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ہی جو بعض نوجوان ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بعد میں ان کو معمولی سی وہ گلا شکوہ ہوتا ہے اور بعد میں وہ مسجد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ معمولی سے اختلاف سے وہ مسجد کو چھوڑتے ہیں اور مسجد کے مقاصد کو چھوڑتے ہیں۔ تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے اگر اس مسجد کو تعمیر کیا ہے، اگرچہ یہ بھی چھوٹی ہے، آپ اس پر غم نہ کھائیے کہ آپ یہ مسجد ہماری چھوٹی ہے، کیونکہ مسجد نبوی بھی پہلے چھوٹی تھی، مسجد قباء بھی پہلے چھوٹی تھی، لیکن ان مسجدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے کہ ان مسجدوں کی بنیاد کس بات پر ان کی بنیاد پڑ گئی ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پر۔ کس کی بنیاد پر؟ تقویٰ کی بنیاد پر۔ یعنی سب سے پہلے مسجد بنانے والوں کو پہلے تقویٰ ہونا چاہیے اندر سے کہ یہ مسجد ہم نے کس لیے ہم بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ مسجد اسس علی التقویٰ، یہ مسجد نبوی جو ہے، یہ مسجد قباء جو ہے، اس کی بنیاد پڑ گئی ہے تقویٰ پر۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں یعنی صحابہ جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی مسجد کی جو تعمیر ہے اس میں حصی تعمیر بھی ہے، اس میں معنوی تعمیر بھی ہے۔ حصی تعمیر یہ ہے جو آپ نے کیا ہے، اس کو کہتے ہیں جو محسوس ہو سکے، مطلب آپ نے پلے لگایا ہے، آپ نے فین لگایا ہے، آپ نے مائک جوڑی ہے، یہ بھی تعمیر ضروری ہے۔ لیکن اس کے بعد اصلی تعمیر کیا ہے؟ اصلی تعمیر ہے معنوی تعمیر۔ معنوی تعمیر جو جس مقصد کے لیے مسجد بنائی گئی، توحید کے پھیلاؤ کے لیے، شرک کے اجتناب کے لیے، بدعت و خرافات کی مخالفت کرنے کے لیے، اصلی اسلام